السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہے حکمت و توانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ اور یہ جو حکمت ہے یہ صرف انبیاء کے لیے خاص نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، جس کی تفصیل قرآن کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر۔ لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا کیا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے۔ ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں، اور یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داعی اپنی زبان اور دل سے ایسی شیریں گفتگو کرے کہ مدعو کے دل میں اتر جائے اور وہ قبول اسلام کے لیے مکمل طور سے آمادہ ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں اجزاء جسم میں سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے حکمت و موعظت اور جدال بالاحسن کے تعلق سے ارشاد فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔